أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، بصیرت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: قل اے حبیب، آپ کہیں، ہاذہ سبیلی۔ اب ہاذا اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اس کا ہونا، میں کہوں یہ، اب یہ جس کو کہہ رہا ہوں، اس کا، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کا معین اور مشخص ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا راستہ ہے، مثلا آپ کہیں گے بھئی یہ جو میرا راستہ ہے یہ کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا راستہ ہے، ابھی تم کہو یہ میں تھوڑا سا لفظ بدلوں، یہ میری سبیل ہے، یہ میری ہے، یہ میری سبیل ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ،
انا بلانے والے کون ہیں، دعوت دینے والے کون ہیں، میں، ومن اتبعنی اور وہ جس نے میری اتباع کر لی. جس نے میری اتباع کر لی اور میں، ہم مل کر ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور بلانے کا طریقہ کیا ہے ہمارا؟ علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ. کل بھی عرض کیا، بار بار عرض کروں گا، اندھی تقلید نہیں، اندھوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اندھوں کو نہیں بلاتے. علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ. اب یہ جو سبیل ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اس سبیل کے ذریعے سے بلاتے ہیں، نہ یہ کہا کہ ہم اس سبیل کی طرف بلاتے ہیں. کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اور جس نے میری اتباع کر لی وہ بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب اس کا معنی کیا ہوا؟ میں اور میری اتباع کرنے والے، میں اور میری اتباع کرنے والے، یہی وہ سبیل ہیں جو میری سبیل ہے. یہی وہ سبیل ہیں، یہی وہ سبیل ہیں. اور جو بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ. اب جو بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، کل میں نے گفتگو کو تقریباً جہاں چھوڑا ہے وہیں سے آگے شروع کروں گا. بصیرت کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا، پھر ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یاد رکھو اللہ منزہ ہے ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے نقص سے. اگر آپ کے حافظے میں ابھی تک موجود ہو تو میرے خیال سے شاید گزشتہ سال ہی میں نے تسبیح کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہاں میں نے سبحان کے جو معنی تھے اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک سبحان کا وزن کیا ہے. عرض کیا تھا سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے، پاک ہے ہر طرح کے عیب اور نقص سے. وما انا من المشرکین. تھوڑی سی دیر کے لیے غور کیجئے گا، یہاں ایک نقطہ بھی دے دوں پھر انشاءاللہ، چونکہ ہو سکتا ہے یہ ورنہ میں یہاں تک پہنچ نہ پاؤں. یا رسول اللہ وما انا من المشرکین. اور دیکھو میں مشرکوں میں سے، پس جب میں سبیل کو جو کہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہے اپنی سبیل کہہ رہا ہوں تو اس کے حکم سے کہہ رہا ہوں. پس جہاں اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد کو، اللہ کے ذکر کو کسی کا ذکر کہہ دیا جائے، کسی کی مدد کو اللہ کی مدد کہہ دیا جائے، لیکن ہو اللہ کے حکم سے، تو عین توحید ہے. شرک شروع وہاں پر ہوتا ہے جہاں تم خود کسی کو بنا کر لے آؤ. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، قل کیا کہہ رہا ہے؟ قل یہ سمجھا رہا ہے کہ جو پیغمبر کہنے جا رہے ہیں وہ پیغمبر کا قول تو ہے ہی، لیکن اصل میں اللہ کی آیت اور اللہ کا کلام ہے. پس اللہ ایک ہی مرحلے میں یہ سمجھانے جا رہا ہے کہ دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے، یہ قل اتنا مضبوط کر دیتا ہے. ورنہ قرآن نے تو کہا نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو نطق بھی نہیں کرتا. حتی میں نے شاید نطق کو بھی آپ کی خدمت میں ڈیفائن کیا تھا کہیں، اگر یہاں نہیں تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کروں گا کہ نطق سے کیا مراد ہے. ایک آسان سی زبان میں سمجھ لیں کہ ہر وہ پیغام پہنچانے کا طریقہ نطق کہلاتا ہے جس سے پیغام پہنچ جائے. اب اگر آنکھ کے خفیف اشارے سے بھی کوئی بات پہنچ سکتی ہے تو وہ نطق میں شامل ہے. پس صرف بولتا نہیں ہے ہماری مرضی سے، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہوگا اپنے بدن کی خفیف ترین حرکت سے بھی، تو وہ ہماری وحی کے ذریعے سے ہے. اب اگر آنکھ کا اشارہ اللہ کی وحی ہے تو اپنے ہاتھوں پر کسی کو اٹھانا، اپنی پشت پر کسی کو سوار کرنا، اپنے کاندھوں پہ کسی کو سوار کر کے اپنی زلفیں اس کے ہاتھ میں دے دینا، اور پھر تصور کریں کہ کسی کے لیے لما کانت دخلت فاطمہ، سیدہ جب بھی داخل ہوتی تھی،
جناب عائشہ روایت کر کے بتا رہی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی پوری زندگی میں جب تک رسول اللہ کے ساتھ رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ آئی ہو اور پیغمبر نے اٹھ کر دوڑتے ہوئے سیدہ کا استقبال نہ کیا ہو۔ تو جب پیغمبر کسی عمل کو ترک نہ کرے اس کا مطلب وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر پیغمبر کی سیرت یہ ہوتی کہ بیٹی کا احترام کرنا ہے، ہر باپ پر بیٹی کا احترام واجب ہو جائے گا۔ امت اسلامی اس کو بیٹی کے لیے واجب قرار نہ دے کر خود اقرار کر رہی ہے، صرف سیدہ کا ایسا احترام واجب ہے۔ بس وہ اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل کہو۔ تو یہ تو اس سے زیادہ شدید کیفیت ہے نا، یعنی یہ جو جملہ کہنے جا رہے ہیں پیغمبر، کہلائے گا تو پیغمبر کا، لیکن آیت کے لحن میں ہے۔ ہاذہ سبیلی، یہ میرا، بس اب جو میں کر رہا ہوں وما انا من المشرکین، اور دیکھو میں مشرکوں میں سے۔ اچھا اب غور کیجئے گا، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ ادعو، بلانے والے کون ہیں؟ انا۔ کون ہے بلانے والے؟ انا ومن اتبعنی۔ بلانے والے اکیلے نہیں ہیں، پیغمبر خود کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہو کہ اس کی طرف بلانے والے تم اکیلے نہیں ہو۔ پس جس نے اللہ کی طرف بلانے، نام بدل دوں اس کو تھوڑا سا، یعنی اللہ کی طرف ہدایت کے سلسلے کو پیغمبر پر روک دیا، اس نے آیت کی مخالفت کر دی۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف والے، اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے صرف پیغمبر نہیں ہیں، من اتبعنی بھی شامل ہے۔ اب جو آ کر رسالت کے اوپر ہدایت کے سلسلے کو بھی روک دے گا کہ اللہ کی طرف سے رسول تو کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس نے آیت کو انا تک تو لیا، من اتبعنی کو نہیں لیا۔ اب اگر من اتبعنی کو لینا تو جیسی دعوت پیغمبر کر رہے ہیں اللہ کی طرف، ویسی دعوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے، یہ جو دعوت دینے والے ہیں، اب اللہ کا نبی اپنے بارے میں ایک بات کر رہا ہے یہاں پر، اپنے بارے میں ایک بات کر رہے ہیں، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب نہیں ہوں من المشرکین تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ابھی اس دعوت دینے میں مشرک نہیں ہوں۔ اس کا معنی کیا؟ المشرکین کا مطلب یہ ہے جب بھی کہیں پر کیسے بھی شرک کا کوئی بھی تصور ہوگا، جب بھی جہاں پر جیسے بھی کسی بھی شرک کا تصور ہوگا، میں اس میں سے نہیں ہوں۔ یہ دعوت کی حد تک نہیں ہے، دعوت میں بھی موحد ہوں، دعوت کے بغیر بھی موحد ہوں، اپنی بعثت کے بعد بھی موحد ہوں، اپنی بعثت سے پہلے بھی موحد۔ میں کبھی بھی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب جب دعوت دینے والے ایک کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ دعوت دینے والا وہ ہوگا جو کبھی بھی مشرکوں میں سے نہ ہو، تو من تبعنی کے لیے خود بخود وہ شامل ہو جائے گا کہ جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی کبھی شرک نہ کیا ہو۔ تو آیت تو اپنے معنی خود بخود کر رہی ہے، اب اپنے درمیان خود تلاش کر لو کس کی جرأت ہے جو آگے بڑھ کر یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی آنکھ کے جھپکنے کی۔ لہذا اب مرحلہ، اب میں اس کو بہرحال اس جگہ پہ نہیں لے کے جانا چاہتا بھی، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرا موضوع رہ جائے گا کہ جب امامت کے مرحلے پر کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میری ذریت میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا غور کرو، یہ جو عہد ہے یہ نہیں پہنچے گا مگر کہاں؟
ظالمین تک. تو اب ظالمین کا وہ تمام علماء نے مل کر یہ بحث کی ہے کہ ظالموں میں سے، ظالم کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی نوع کا ظلم نہ کیا ہو، اور شرک کو اللہ نے کہہ دیا یہ ظلم عظیم. خود بخود روریاں آیات کی آپس میں ایک دوسرے سے ملتی چلی جاتی ہیں، معنی قرآن آپ کو خود بخود اپنے سمجھاتا چلا جاتا ہے. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اس دعوت، یہ جو بلا رہے ہیں، یہ جو سبیل کی طرف ہے، حاضی، اب یہ معین اور مشخص ہونی چاہیے. پس اگر انا مشخص ہے، بھئی انا تو مشخص ہے نا. اب تمام علماء سے آپ ادبی گفتگو بکیں، من تو نہیں پتا کون ہے، من تو نہیں پتا کون ہے. اگر یہ من نہ پتا ہو تو حاضی کا معنی کچھ مشخص ہو جائے گا. بھئی جب تک پیغمبر رہیں گے انا کا معنی مشخص ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد تو من تبعی نہیں رہ گیا نا. اب اگر اللہ کے رسول نے من تبعانی کبھی نہ بتایا ہو، اگر نہ بتایا ہو تو پھر غور کیجئے گا، حاضی کا معنی، حاضی کا معنی خود بخود غلط ہو جائے گا، اور قرآن کبھی ایسا کام کرتا نہیں ہے. پس اگر اشارہ کیا ہے تو مشار الیہ کبھی تو دکھایا ہوگا. بس دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں روشن ہونی چاہیے. تو انا کہہ کر پھر کیا کہا؟ یاد رکھو، اب اگر میرے بعد من تبعنی تلاش کرنے ہیں تو یہ تلاش کرنا کہ میں نے کس کے لیے کہا، انہم منی وانا منہم. خود بخود معنی، خود بخود اپنے معنی آیات خود بیان کرتی ہیں. بلاتے ہیں کس کے اوپر؟ بصیرت کے ساتھ. یہ دعوت کس کے ساتھ ہے؟ بصیرت. میں نے کل عرض کیا تھا بصیرت کے لیے سب سے بنیادی ترین چیز کیا؟ ارادہ اور اختیار. اور ارادہ اور اختیار کا اپنا معنی کیا ہے؟ غفلت نہیں ہونی چاہیے. غفلت نہ ہونی یعنی بیداری، اٹینٹیو. جب انسان میں جتنی اٹینشن زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنی اس کی جو بصارت کی کیفیت ہے وہ شدید ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا جب یہ مبالغے کی کیفیت میں چلی جائے اٹینشن تو بصیرت بن جاتی ہے. آپ کا دھیان، آپ کا توجہ، آپ کی اٹینٹیونیس، ہوشیاری، بیداری اگر مبالغے کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو اب یہ مبالغہ کیا ہے؟ یعنی ہوشیاری میں، اٹینٹیونیس میں، اٹینشن کے اندر انسان کی مبالغے سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا اٹینشن جب اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ انسان کے اندر اینالیٹیکل اپروچ کو ڈیولپ کر دے، قوت تحلیل کو اس کے اندر پیدا کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ہوشیاری بصیرت کے مرحلے میں داخل ہو گئی، اس کی بصارت بصیرت کے مرحلے میں داخل ہو گئی. لہذا انالیسس کرنا چیزوں کا صرف دیکھنا نہیں، دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ ہمارے اندر انالیٹیکل، اب یہ انالیٹیکل اپروچ کیا ہے؟ یہ عقل کی قوت ہے. عقل کی قوت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بصیرت آنکھ کی بیداری کا نام نہیں ہے، عقل کی بیداری کا نام ہے. اب یہ شروع عقل کی بیداری سے ہوتی ہے، بصیرت شروع عقل کی بیداری سے ہوتی ہے. اب اگر عقل کی بیداری اپنے کمال پر پہنچ جائے تو روح کی بیداری میں تبدیل ہو جاتی ہے، قلب کی بیداری میں. اور قلب اگر بیدار ہو جائے تو قلب کی آپ کھنکنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس چیز کا مشاہدہ قلب سے کرنے لگتا ہے جس کی طاقت نہ اس کی آنکھ میں تھی، جس کی طاقت نہ اس کی عقل میں تھی. تو یہی تو وہ آنکھیں ہیں جن کے لیے میرے مولا نے فرمایا کہ وہ آنکھیں اندھی ہیں جو خدا کو نہ دیکھ پائیں. اب خدا نہ بدن کی آنکھ سے دکھائی دینے والا ہے، نہ خدا عقل کی آنکھ سے دکھائی دینے والا ہے. جس آنکھ میں طاقت ہے خدا کو درک کرنے کی وہ قلب کی آنکھیں ہیں. لہذا عقل سے بصیرت اپنا سفر شروع کرتی ہے. لہذا غور کیجئے گا، عقل سے شروع کرتی ہے. یعنی بصیرت کا تعلق بدن سے نہیں ہے، بدن سے نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کو اندھا نہیں کہا. اس لیے کہ اب غور کیجئے گا، دیکھنا یاد رکھیے گا، دیکھنا ایک مرحلہ ہے ڈیٹیکشن کا، ایک مرحلہ ہے درک کرنے کا.
ہاں ہر چیز دیکھ کے ڈیٹیکٹ نہیں کی جاتی. آواز کے لیے کان چاہیے, خوشبو کے لیے ناک چاہیے, ذائقے کے لیے زبان چاہیے, گرمی سردی کے لیے انسان کے اندر ٹچ حس چاہیے. تو پس انہی کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو آنکھ ایک وسیلہ ہے, صرف ایک وسیلہ ہے, صرف ایک وسیلہ ہے. اسی لیے قرآن نے کیا آنکھ کے اندھے کو اندھا نہیں کہا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ, یاد رکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں. وہ دل اندھے ہوتے ہیں. اب یہ دل کا اندھا کیا ہے, میں اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں, آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. مرحلہ کہاں سے ہے؟ عقل. سب سے پہلے عقل بیدار ہو. لہذا عقل انالیٹیکل اپروچ. اب یہ انالیٹیکل اپروچ آپ اور ہم سب, مطلب ہو سکتا ہے بچے مجھ سے خود سوال کریں کہ مولانا یہ جو بصیرت ہے, علی بصیرتن دعوت کی گئی ہے نا, اللہ کی طرف جو دعوت ہے وہ علی بصیرتن ہے. تو اس بصیرت, اس انالیٹیکل اپروچ کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے. بلاتے ہیں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ. تمہارے اندر, سب کے اندر انالیٹیکل اپروچ کی ابتدا کرو توحید کے ساتھ. لہذا یاد رکھیے گا توحید صرف وہ قابل قبول ہے جو واقعاً سمجھ میں آئی ہے. زبانی توحید اللہ کو نہیں چاہیے. میں نے کئی مرتبہ یہ مثال مختلف انداز سے بیان کی ہے. میرا روبوٹ, میں اس کو بنا دوں ایک روبوٹ ہو جو صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دہراتا رہے. روبوٹ ہو جس کو نماز بھی پڑھنا آتی ہو, وہ پورے کا پورا نماز بھی پڑھ کر آپ کو دکھا دے گا. تو جنت میں جانا چاہیے اس کو یا نہیں؟ کوئی کہے بھائی بہت ہی مومن قسم کا روبوٹ ہے یہ, سارا دن کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یا حسین نعرہ حیدری, یزیدیت مرد آباد, حسینیت زندہ باد. اور پھر اس کے بعد وقت کے اوپر بالکل اذان بھی دے گا, اقامت بھی پڑھے گا, نماز بھی پڑھ کر دکھا دے گا. تو اتنا مومن ہے, کھانا تو ویسے نہیں کھاتا, اور پھر غلطی بھی نہیں کرتا, ہاں کسی نامحرم کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا, کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہا, نہ کسی کی غیبت سن رہا. تو اتنے مومن روبوٹ کو تو خاص طور پر جنت میں پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ پس اگر اللہ نے صرف لقلقہ زبان کو قبول کرنا ہوتا تو ساری کائنات تو اس کی تسبیح کر رہی ہے, پھر جنت انسانوں کے لیے کیوں بنائی گئی ہے؟ پھر تو ہر شے جنتی ہونی چاہیے. پھر تو اب بھیا مسائل ہیں یہ, سمجھیں. تکوینی اعتبار سے تو ہر چیز اللہ کے تابع ہے, پھر تکوینی اعتبار سے تو شیطان کا وجود بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پس اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اجباراً کر رہا ہو ایک مرحلہ, غیر ارادی کر رہا ہو دوسرا مرحلہ, کہ جو سمجھ کے بغیر کر رہا ہو, بس وہ توحید نہیں چاہیے. اب گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے, ہاں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, کہ ایک مرتبہ گھر میں اپنا آئینہ لگا کے کھڑے ہو کر دیکھوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے, میرے اور روبوٹ کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں. اگر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو میں کیسے چلا جاؤں گا؟ وہ تو پھر جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے. مجھے تو اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے, میں عقل کے ہوتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے اگر کلمہ پڑھ رہا ہوں تو بس زبان کا کلمہ. اور قرآن نے کئی جگہوں پر اس کو کہا ہوا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مقام یہ ہے بغیر عقل کے, بغیر سوچ کے, بغیر سمجھ کے جو بھی عقیدہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے, خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کلیئر کریں اس معاملے کو, اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں رکھنے کی ضرورت. یہ جو ہم نے ایک سوچا ہوا ہے, ہاں پیپر آؤٹ ہوا ہوا ہے, ہمیں تو پتا ہے قبر میں کیا پوچھے گا, من ربک, میں کہہ دوں گا اللہ ربی, جان چھوٹ گئی. ایسے ہی ہے نا. تو آ کر فرشتے کیا پوچھیں گے, سب کو پتا ہے کیا پوچھیں گے, بھئی تمہارا پروردگار, تو میں بتا دوں گا مجھے تو پتا ہے اللہ ہے, جان چھوٹ گئی. بس اتنا سا کام تھا. یہ تو کسی کافر کو بھی اگر پتہ لگ جائے, ہاں کوئی کافر مرنے سے پہلے یہ تھوڑی دیر سوچے کہ بھئی اگر واقعی فرشتہ آ گیا
اور یہ مسلمان کہتے رہتے ہیں، تو میں بھی سوال کو رٹا لگا لیتا ہوں. بھئی امکان تو ہے نا، امکان تو ہے. کوئی کافر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہ بیٹھ کر سوچے کہ بھئی یہ مسلمان کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبر میں آئے گا یا نہیں آئے گا. چلو امکان ہے، وہ ہوتا ہے نا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ ہی، ہاں احتیاط کے طور پر رٹا لگا لیتے ہیں. اگر آ گیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ بھی رٹا لگا کے رکھ لے کہ اگر آنے والوں نے پوچھا من ربک تو میں فوراً کہہ دوں گا اللہ ربی. تو ساری زندگی کفر کر کے قبر میں جواب دے کے چلا جائے گا جنت میں، تو جا سکتا ہے. کیوں اس کو نہیں پتا، مگر جواب تو اس نے بھی دیا ہے. عزیزان من یاد رکھیے گا، فرشتہ منکر و نکیر جو آئے گا اس کا کام ہے مومن کو بھیجنا. اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صرف مومن کو بھیجے. تو بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ کنفرم تو کرے گا کہ اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ اللہ کہہ کس کو رہا ہے. تو بھیا ہمارے دنیا کا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا یہ کہ نقل کرنے والے بھی مثلا آگے نکل جاتے ہیں یہاں پر. اب تو آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہی چینج ہو رہا ہے. کس قدر خوفناک ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو اور خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو کہوں گا، اس ٹیچر کو اگر تم نے اچھا سمجھ لیا ہے جو تمہیں پیپر بتا رہا ہے، تو میری طرف سے لکھ لو، اس سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں ہے. جو تمہیں چیٹنگ کی طرف، جو تمہیں آسانی کی طرف، جو تمہیں ان چیزوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ تمہارا استاد الی الجنت نہیں ہے، استاد الی الجہنم ہے. برباد کر دے گا. کبھی بھی اپنے لیے نقل آسانی کے راستے تلاش مت کرو. لہذا عزیزان من، اب قبر میں کیا ہوگا؟ نقل تو نہیں چل سکتی وہاں. تو ایک دفعہ وہ کنفرم کرے گا کہ یہ جس کو اللہ کہتا رہا ہے، پتا تو کر لوں کس چیز کو اللہ کہتا رہا ہے، اس کے پاس جواب کیا ہے، یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے. تو وہ ذرا سا سوال پوچھ لے گا. کیا سوال پوچھے گا؟ آج وہ پیپر بھی آؤٹ کر رہا ہوں، آج وہ پیپر بھی آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو وہ خدا کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. لہذا میں نے کہیں پر سے پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ چیزیں دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ برا نہیں ہے، تذکر کے لیے، کہ منکر و نکیر کتنی مرتبہ آئیں گے؟ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ قبر میں آئیں گے. انسان دفن ہوگا، دفن ہونے کے بعد حساب کے لیے منکر و نکیر آئیں گے، اور وہ ونس فار آل، یعنی بس ایک دفعہ ہوگا حساب کتاب. اس کے بعد حساب کتاب عقائد کا یہاں نہیں ہوگا، پھر آپ کے اعمال کا اور اس کا حساب کتاب جو بھی ہونا آگے وہ پھر اعمال کا ہے. آپ کے عقائد کا امتحان ابتدائی طور پر یہاں ہونا ہے. ایک انتہائی بھی ہونا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابتدائی یہاں ابتدائی امتحان میں وہ کیا پوچھے گا؟ سوالات کیا ہیں؟ صرف یہ نہیں پوچھے گا. جب آپ کہیں گے اللہ ربی تو پھر اللہ کے بارے میں سوالات کون سے کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے کچھ منکر و نکیر ایسے رکھے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں. کچھ منکر و نکیر کون ہیں؟ جو ہماری زندگی میں. پس منکر و نکیر ایک مرتبہ نہیں آتے، ایک سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں. کب آتے ہیں زندگی میں؟ زندگی میں اس وقت آتے ہیں جب میں اپنی بچوں کو اپنے عقائد سکھا رہا ہوتا ہوں. اب یہ بچے میرے ذاتی ہوں، میرے بہن بھائیوں کے ہوں، اور کسی رشتہ دار کے بچے ہوں کہ جن کو عقیدہ ٹرانسفر کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو جائے، اور میں ان کو بتانا چاہوں کہ دیکھو بھئی اللہ ایک ہوتا ہے. ہاں، معصوم 14 ہوتے ہیں، امام 12 ہوتے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، پیغمبر ہمارے ہاں نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ ساری باتیں ہم بچوں کو اپنے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں بچپن میں اس کو اللہ، بیچارہ اللہ کہنا سیکھ لیتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم نے کہا لو بھائی مل گئی جنت. ایسا ہی ہے نا. جبکہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زبان پہ دہرائے ہوئے اللہ سے ہاں ثواب تو شاید لکھ لیا جائے، جنت نہیں ملے. اب کیا ہوگا جب آپ نے اس کو بتایا تو وہ پوچھتا ہے بھئی کون ہے یہ اللہ؟ بالآخر آپ جو مجھے اللہ اللہ کروا رہے ہو یہ ہے کون؟ بچہ پوچھتا ہے آپ سے. اب کون ہے آپ جب بتانا شروع کریں گے تو یہ عقیدے کی ٹرانسفرمیشن ہے. آپ کہیں گے وہ سب کا خالق ہے، تو وہ پوچھے گا آپ سے اس کا خالق، اس کا خالق، اس کا خالق، پھر پوچھے گا اس کا اپنا خالق.
پھر پوچھے گا اتنا طاقتور ہے، ہوتا کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ سارے سوال جو آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے، نوٹ کر لیا کریں، یہی سارے سوال منکر و نکیر آپ سے کرے گا۔ اب منکر و نکیر کا مسئلہ تو بعد میں نمٹاتے رہیں گے ہم، پہلے یہاں ایک مسئلہ حل کر دوں، وہ یہ: جو آدمی اپنے 6 سال کے بچے کو اپنا عقیدہ نہ سمجھا سکے، وہ قبر میں منکر و نکیر کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بچے کو سمجھانے سے مراد غلط عقیدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو ہم آنا کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں جب نہیں سمجھ میں آتا تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ اوپر، جو ایک دفعہ اوپر بھیج دیتے ہیں وہ اوپر ہی رہ جاتا ہے، پھر نیچے کبھی۔ لہذا ہر بچہ جو سوال کر، اگر آپ کو اس کے صحیح جوابات معلوم ہیں اور آپ اس کو صحیح عقیدہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جو 6 سال کے بچے کو عقیدہ سمجھا سکے، انشاءاللہ وہ منکر و نکیر کے جواب بھی دینے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن جس کے عقیدے کی اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ 6 7 8 سال 10 سال کے بچے کو نہ سمجھا سکے، وہ منکر و نکیر کو کبھی بھی جواب نہیں دے سکے۔ لہذا جو آپ کے بچے، اول تو یہ بچوں کا مرحلہ ہے، اب مرحلہ یہ کہ خود آپ کے اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، شیطان غفلت ایجاد کرنے کے لیے، شبہات ایجاد کرنے کے لیے، انسان کو عقائد سے دور کرنے کے لیے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار شبہات ہیں۔ شبہ کہتے ہیں ہر اس سوال کا جواب جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ شبہ ہے۔ سوال ذہن میں پیدا ہو گیا، اللہ کیسا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، ہاں یہ سب سوال ہیں، 2 کیوں نہیں ہیں، ہے ہی کیوں مثلا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، آفات کیوں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بے تحاشا سوالات ہیں۔ جس سوال کو آپ نے بغیر جواب کے چھوڑ دیا، وہ عقیدے کی دیوار میں وہ دراڑ ہوتی ہے جس کے اندر شیطان اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری عقیدے کی دیوار میں دراڑیں، اور بعض لوگوں کی تو دراڑیں نہیں ہوتی، پورے پورے سوراخ ہوتے۔ اور پھر ہوتا کیا بیچاروں کو، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جا کہاں رہے ہیں، کس کو خدا کہہ رہے ہیں، کس کو نبی کہہ رہے ہیں، کس کو امام کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ عزیزان من، اس کو سمجھیں، شبہے کو چھوڑ دینا یعنی اپنے وجود کے اندر شیطان کے نفوذ کے راستے کو کھلا رکھنا، اور میں اپنے وجود میں، اپنی عقل میں، اپنے عقائد میں وہ کھڑکی کھلی رکھوں، وہ دروازہ کھلا رکھوں جس سے شیطان نے اندر آنا ہو، اور پھر یہ تصور رکھوں کہ نہیں آئے گا اس نے، میں اپنی قسم پہ عمل کروں یا نہ کروں، اس نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری صراط پر بیٹھوں گا، وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی ایک کو بھی، تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کسی ایک کو بھی چھوڑوں گا۔ ڈاکو موجود ہو اور آپ دروازہ کھول کر سو رہے ہوں، اور پھر یہ سوچیں کہ میں نہیں لوٹوں گا، ہاں، علاقے میں پولیس نے اعلان کر دیا بھائی ڈاکو آئے ہوئے ہیں، خیال کرنا، اپنے گھر کے دروازے بند کرنا، صبح روتے ہوئے آ گئے کہ جی میں تو لٹ گیا۔ بھائی کیوں لٹ گئے؟ دروازے کھول کے سو رہا تھا میں تو، اعلان سننے کے باوجود بھی۔ تو پھر پولیس FIR بھی، تم نے خود جگہ دی ہے، تم نے خود بلایا ہے، تم نے خود دعوت دی، ہمیں اعلان کیا تھا، ہم بار بار بتا رہے ہیں عدو مبین ہے۔ چھوٹے چھوٹے شبہات، اور شیطان کا تو کام ہے، شیطان کا کام بھی یہی ہے، اس کے گروہ کا کام بھی یہی ہے۔ لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں قرآن کی مثلا کوئی آیت اٹھائی، آیت اٹھانے کا بعد کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار میرے علاوہ کسی کو مت پکارنا، آیت اٹھا کر لے آئے، آیت کہہ رہی ہے دیکھو
تم نے جس جس کو بھی اپنا وسیلہ بنایا تھا یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر ہیں کام کے تو بلا لو. اب لازم بات ہے ہمارے بچے وہ آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں آغا صاحب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے تم نے جس کو بھی وسیلہ اختیار کیا، تم نے جس کو بھی وسیلہ بنایا وہ کسی کام کا نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ جواب بڑا آسان سا ہے. اگر تم نے خود علی کو بنایا ہے تو شرک کر رہے ہو. ہم تو کہتے یہی ہیں، ہماری تو بحث ہی ساری یہ ہے، ہماری تو پوری جنگ ہی یہ ہے. اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے مت جاؤ، خدا کے بنائے ہوئے کے پیچھے جاؤ. خدا کے بنائے ہوئے کے پیچھے جاؤ. پس اگر ان کو اہل بیت اطہار کو، محمد و آل محمد کو اگر اللہ نے وسیلہ بنایا ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کسی کے لیے تو کہا ہے نا اس نے، کسی کو تو کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. کسی کو تو اس نے حبل اللہ کہا ہے، کسی کو تو عروۃ الوثقی کہا ہے، کسی کو تو کہا ہے نا بھئی یہ رسی کون ہے، کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر میں نے اللہ تک جانا ہے. قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اگر قرآن کو ہاتھ میں رکھ کر پہنچ گئے ہو تو بتا دو ہمیں. پر تمہاری گمراہی بتا رہی ہے قرآن ایک سرا ہے رسی کا، دوسرا سرا بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے. پس اگر کہیں پر کوئی، پس اللہ تو پوری بحث ہی یہ کر رہا ہے قرآن میں کہا اپنے بنائے ہوئے نہیں لے کر آنا. من ارتضی جس سے میں راضی ہوں. اب جا کر حدیث میں دیکھو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. میں تو بات اس کی سنوں گا من ارتضی جس سے میں راضی ہوں، میں شفاعت اس کی قبول کروں گا من ارتضی جس سے میں راضی ہوں. تو اب جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کس کس کے بارے میں کہا ہے. وہ تو اس مرحلے سے مجھ سے اور آپ سے خدا راضی ہو جائے یہ ایک مرحلہ ہے، کسی کو خدا اپنی رضا بنا دے، کسی کے لیے کہہ دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو اپنی مرضی کسی کو تو بیچی ہے اللہ نے، بس وہ قیمتی نفس تلاش کر لو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ خود بخود مل جائے گا. یا مقامات اللہم صلی اللہ علیہ محمد. لہذا شبہ کبھی مت چھوڑو. نہیں سمجھ میں آ رہا دوبارہ سوال کرو، نہیں سمجھ میں آ رہا دوبارہ سوال کرو. اس وقت تک سوال کرو جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے. چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں. علماء کا فریضہ ہے. اور جو جواب نہ دے رہا ہو مت جاؤ، مت جاؤ. پھر اس سے خدا پوچھے گا کہ تمہیں حیثیت کس لیے دی تھی. یاد رکھیے گا جو جواب نہ دیں ایک آدھ دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں، نہ جواب دے چھوڑ دیں. اللہ نے ہدایت کے راستوں کو بند نہیں کیا ہے، لیکن خود قیمتی ہے تو چاہتا ہے تھوڑا سا تو کوئی مجھے ڈھونڈے. تو بعض راستے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، بعض راستے تو بند کرتا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ مجھے اپنا ڈھونڈتا ہوا بندہ دکھائی دے. ہاں یہ بچپن میں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ان پہ غور کیا ہو تو بڑے مسائل ہماری زندگی کے حل ہو جاتے ہیں. باپ بچپن میں یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بچپن میں بچے کی اس عشق کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کہیں چھپا دیتا ہے، چھپ کر اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بے چینی کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. وہ بے چینی بڑھتی جاتی ہے، ایک مقام وہ آتا ہے جہاں بچہ اتنا بے چین ہو جائے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، باہر نکلتا ہے، سینے سے لپٹا لیتا ہے. تو جو باپ کو اس طریقے سے خلق کر رہا ہو وہ خود کتنی محبت کرتا ہو، تو بس ایک مرتبہ تڑپنے کی ضرورت ہے. وہ آغوش رحمت پہ لینے کے لیے تم سے زیادہ تڑپ رہا ہے.
وہ آغوش میں لینے کے لیے. اسی لیے تو میرا مولا کہہ رہا ہے اب وہی جو اس آغوش کے ذائقے چکھا ہوا ہے وہی تو سمجھا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. سر کو سجدے میں رکھو, دعائے کمیل کے یہ جملے پڑھ لو, دیکھو خدا تم سے کیسے آ کر ملاقات کرتا ہے. رکھو سر کو سجدے میں, کہو ظلمت نفسی, پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ بتا رہا ہے جو اس آغوش کے مزے لے چکا ہے, وہ بتا رہا ہے کیا کرنا ہے. لہذا یاد رکھنا جب بھی تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں خیال آئے گا کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا, یاد رکھنا وہ تمہارا خیال نہیں ہے, شیطان کا خیال ہے. اس لیے کہ اس نے تو اپنا دروازہ کھولا ہی معاف کرنے کے لیے ہے. وہ منتظر ہوتا ہے جہاں میرے بندے کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو نکلا میں اپنی ساری رضا اس کے حوالے کر دوں گا. لہذا میرے استاد کہا کرتے تھے کہ کبھی یہ کیا کرو, کبھی یہ کیا کرو, کبھی یہ کیا کرو, رات کی تاریکی میں کبھی اٹھ جایا کرو, اور اٹھنے کے بعد جب تمہیں نیند نہیں آ رہی تھوڑی دیر کے بجائے اپنے لیپ ٹاپ پر, اپنے موبائل پر فالتو چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو شیطان کے راستے پر ڈالنے کی بجائے جب بیدار ہوئے ہو تھوڑی دیر کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, رات کی تاریکی میں اٹھ جاؤ, اپنے گھر کا کوئی گوشہ ایسا تلاش کرو جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو, اور پھر وہاں سے قالین کو تھوڑا سا ہٹاؤ, یا وہ جگہ تلاش کرو جہاں پر خاک پڑی ہوئی ہو. ایک مرتبہ اپنے گال کو, اپنے رخسار کو اس خاک پر خاک آلودہ کرو, دوسرے کو خاک آلودہ کرو, پیشانی کو خاک آلودہ کرو, اور ایک مرتبہ صرف اللہ کو رو کر یہ کہو پروردگار غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے. وہ رحمت کے دروازے کھولا ہوا جس نے باپ کو یہ محبت دی ہے کہ وہ روتے ہوئے, جتنا بچے نے جتنا بڑی غلطی کر دی ہو, جتنی بڑی غلطی کر دی ہو, ماں باپ کے سامنے آ کر ایک مرتبہ کہتا ہے بابا غلطی ہو گئی تھی, اماں غلطی ہو گئی تھی. یہی ہوتا ہے نا, اتنی سی بات ہوتی ہے نا. باپ کے سامنے آ کر بیٹا کہہ دیتا ہے بابا غلطی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے, باپ بڑھ کر آغوش میں لے لیتا ہے. تو جس نے باپ اور ماں ایسے بنا دیے, بھئی یہی تو جملہ سننا چاہتا ہے. اس نے بنایا ہی مجھے ایسا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی. وہ جانتا ہے, اس نے مجھ سے کبھی بھی, ہم سے کیا اس نے کبھی عصمت کو تقاضا کیا؟ اصل ہم سے عصمت کو تقاضا نہیں کیا ہے. عصمت کے ابھی مباحث کو ہم نے عشر اولیٰ میں وہاں بیان کیا, وہاں تفصیل سے بیان کیا. اللہ نے ہم سے عصمت کو تقاضا ہی نہیں کیا. کب کیا ہم سے تقاضا؟ مانگا ہم سے, کہا نہیں, کہ تم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ معصوم جیسے بننے کی کوشش کرو, وہاں پہنچا دوں گا جہاں معصوم کو رکھوں گا. بھئی اتنی سی بات ہے. میں نے اس لیے عرض کیا وہاں پر, یقین کریں معصوم ہونا زیادہ سخت ہے. معصوم ہونا زیادہ سخت ہے. معصوم کی ذمہ داریاں, معصوم کے مقامات ہم اور آپ امتحان کے لیے, وہ قربانی کے لیے ہے. اور جو قربانی کے مرحلے پر خلق ہی قربانی کے لیے ہوا ہو, جس کو خلق ہی اللہ نے قربانی کے لیے کیا ہو. علی اکبر جیسا بیٹا دے کر, قاسم جیسا بھتیجا دے کر, سیدہ جیسی بیٹی دے کر, علی جیسا بھائی دے کر, میرے مولا نے تو گویا میرے مولا نے کربلا میں پنجتن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. کوئی پیغمبر کی شبیہ ہے, کوئی جناب امیر کی شبیہ ہے, کوئی جناب قاسم کی شبیہ ہے, کوئی سیدہ کی شبیہ ہے. قربانی کے لیے بنا ہے. اور سید الشہداء
بنیادی ترین درس کربلا میں ایثار کا درس، قربانی کا درس ہے، انسانیت کا درس۔ آج پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، ایام سید الشہداء کے ایام ہیں، انسانیت کے درس، ایثار اور قربانی کے درس اگر ہم نے کربلا سے دوسروں کو دینا نہیں سیکھا ہے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے سید الشہداء؟ اگر اپنے لیے بچانا اس کی مذمت ہم نے کربلا سے نہیں سیکھی ہے تو کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ جو آج میں اپنے لیے یہ سوچ کر بچا رہا ہوں کہ میرے یقین کیجئے خدا کا جو نظام ہے، میں فقہا کی نظر کا احترام اپنی جگہ پر ہے، میں خدا نخواستہ ان کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی فقہی مسئلے کے درمیان میں بات کو کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں انشورنس نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی میں بیمار ہو جاؤں تو میرے پاس پیسے ہوں علاج کرانے کے، کوئی مجھے دے دے، تو آپ نے بیماری کی انشورنس کرا دی۔ آپ نے کہا بھئی میری بچی کی شادی ہوگی، پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، تو آپ نے انہی چیزوں سے تو گھیرتے ہیں نا کیپٹلسٹ سرمایہ دار۔ ایک ایسی انشورنس پالیسی بتا رہا ہوں کہ مجھے اس پر نہ صرف یقین ہے، تجربہ بھی کر کے آپ خود دیکھ لیں، حل ہو جائے۔ آپ کو بیماری سے بچنے کا خوف ہے، کسی بیمار کا علاج کروا دیجئے، غریب کا۔ آپ کو اپنے بچے کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کسی اور کے بچے کو ایجوکیشن دلوانا شروع کر دیں۔ آپ کو اپنی بچی کے شادی اور جہیز کا مسئلہ ہے، کسی اور کی بچی کی شادی کروا دیں۔ آپ کو اپنے لیے بھوک کا خوف ہے، کسی اور بھوکے غریب کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا ہر عمل خدا کے پاس انشور ہوتا چلا جائے گا، ہر عمل خدا کے پاس، اور خدا وہ ہے جو کہ اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ کمپنیاں بینکرپٹ ہو سکتی ہیں، خدا بینکرپٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر ہمیں موقع یہ مل جائے کہ ہم سید الشہداء کے نام پر جتنے لوگ، میں اسی لیے مجھ سے کوئی کہتا ہے آغا صاحب رزق کی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، خود ختم ہوگی۔ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو۔ آغا صاحب بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کسی بیمار کا مستحق کا علاج کرانا شروع کر دو، نہیں اثر آیا مجھے آ کے کہنا۔ یہ انشورنس پالیسی ہے خدا کی۔ اب اگر اس انشورنس پالیسی میں ہم کہیں پر کسی کا اکاؤنٹ کھولتے ہوئے اپنے نام کی بجائے سید الشہداء کا نام لکھوا دیں، تو سید الشہداء تو اللہ کے کریم ہونے کی، خدا کی صفت کرامت کا مظہر زمین پر سید الشہداء کتنے کریم ہیں۔ واقعہ ملتا ہے ایران میں یزد کا شہر ہے، وہاں پر کچھ بچے نوجوان اسی طرح سے عزاداری کرنا چاہتے تھے، پیسے بالکل نہیں تھے۔ ایک سیٹھ کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کو بتایا، اس نے بچوں کی شکلیں دیکھیں، کہا کتنے پیسے چاہیے؟ اب ان کو پیسے بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ دیکھا پاک دل بچے ہیں، کہا ایسا کرو جتنی تمہارے دل میں چاہے اماؤنٹ لکھ دو اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو، میں سائن کر دوں۔ بچوں نے اپنے حساب سے جو بھی تعداد، جو بھی ان کو چاہیے تھی رقم، اب لازمات ہے جب دیکھانی نہیں ہے تو تھوڑی ہمت پیدا ہو گئی ہوگی، تو جو اماؤنٹ ان کے ذہن میں تھی کہ اس سے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ لکھ دی اور ہاتھ رکھ دیا، اس نے بغیر دیکھے سائن کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا۔ اپنے زمانے کے عارف کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا کہ اسی شخص کا فائل تھی اور دی گئی سید الشہداء کو، کہ سید الشہداء ایک مرتبہ فائل پہ نظر ڈال کر سائن کر دیں، کہ جیسے ہی سید الشہداء کے پاس آئی، حضرت نے ہاتھ رکھا،
حسین سے معاملہ کرو. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر لے کر پرچیاں نہ کٹائیں, صرف ایک تقاضا کریں کہ بھائی جہاں پہ بھی دے رہے ہو نا, لوگوں کو بھائی یہ کہہ دے کہ دینا کربلا کے بھوکے پیاسوں کی طرف سے آیا. ہم نے نہیں دیا تمہیں, اور وہ کریم ہے, یاد رکھیے گا, کسی کا ادھار کسی کا معاملہ نہیں رکھتے. یہ جو ظاہر میں اسیر دکھائی دے رہے ہیں ان کا اختیار ہے. میں نے عرض کیا قربانی کے لیے ہیں, اس کو بحث کیا جا سکتا ہے کبھی انشاءاللہ. موضوع ہے امتحان الہی, تو وہاں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں کہ کیا مقامات ہیں. کوفے تک پہنچتے پہنچتے اہل بیت کی حالت عجیب ہو گئی تھی. تو اب سوچیں کہ 1000 میل کا راستہ طے کر کے جب شام پہنچے ہوں گے تو کیا حالت ہو. اب تو چہرے بھی پہچاننے کے قابل نہیں رہے. شام کے بازار میں کارواں کھڑا ہوا ہے, اتنا رش ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں, اور دوسری جانب سے پتھروں کی برسات ہے, کچرا پھینکا جا رہا ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, گرم پانی پھینکا جا رہا. ارے نبی کی اطرت ہے, بہت تھکی ہوئی ہے. سہیل ساعدی کہتا ہے جب میں پہنچا تو دیکھا عید کا سا سما ہے. میں نے کہا یہ سفر کے مہینے میں کون سی عید, کیسی عید؟ تو کسی شامی کو روک کر پوچھا, کہا بھئی تمہاری کوئی مقامی عید ہے؟ کہ نہیں کوئی مقامی عید نہیں ہے. کہ تو مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے, پھر ایسا جشن کا سما کیوں ہے؟ کہا تھا کچھ باغیوں نے قیام کیا تھا, ان کے خاندان کو گرفتار کر کے لائے. سہیل کہتا میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن ایسے ضروری کام سا تھا مجھے کہ اس کے لیے مجھے اس طرف جانا پڑا. جب بازار میں پہنچا ہوں تو اتنا ازدحام تھا کہ چلنے کی جگہ موجود نہیں تھی. کہا لیکن ایک مرتبہ ایک زور کا دھکا لگا, میں دھکے کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا, اور جب تھوڑی دیر بعد متوجہ ہوا تو بالکل وہاں کھڑا تھا جہاں میرے سامنے قافلہ موجود تھا. اب جو دیکھا تو ایک بیمار ہے جس کے گلے میں طوق, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, سر جھکائے کھڑا, اور کہا اونٹوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں مگر مخدرات اتنی باعظمت دکھائی دیتی ہیں کہ آنکھ اٹھتی نہیں ہے. کہ یہ اثر جب میں نے دیکھا ایک مرتبہ تو اب میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی. میں نے آگے بڑھ کر اس قیدی کو سلام کیا. کہ جب میں نے سلام کیا نا تو بڑی ایک حسرت کی نگاہ میرے اوپر ڈالی. جواب دے کر کہا یہ اس دیار غریبہ میں ہم پر سلامتی بھیجنے والا تو کون ہے؟ ارے ہم تو جب سے اس دیار میں آئے ہیں, جب سے شہر میں آئے ہیں, ہمیں سوائے سب و شتم, سوائے تانوں کے کچھ اور سنائی نہیں دیا ہے. تو کون ہے سلام کرنے والا؟ کہا سہیل ساعدی ہوں, نبی کا صحابی ہوں. آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہ ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے. سہیل کہتا ہے یہ تو توقع کے خلاف, مدینۃ النبی کا مطلب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور وہ بھی مدینہ کے کسی کے ساتھ. کہ میں تعجب میں آ گیا, اور میں نے تعجب میں آ کر پوچھا کہ مدینہ, میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں, آپ کس محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ بنی ہاشم. اب بنی ہاشم کا سننا تھا. سہیل ساعدی صحابی پیغمبر ہیں, ایک مرتبہ بدن کانپ رہا ہے. کہ بنی ہاشم تو پیغمبر کی ذریت ہے, آپ کون ہیں؟ میں تو سب کو جانتا ہوں. ایک مرتبہ چہرے کو بلند کر کے کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ, میں علی ابن الحسین. اب جو دیکھا امامہ ایک مرتبہ زمین پر پھینکا, سر کو پیٹنا شروع کیا. کہا مولا
ارے اگر آپ یہاں پر ہیں تو یہ اونٹوں پر کا خبردار سہیل نگاہ کو نیچے رکھنا، ارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ سہیل کہتا ہے میں سر پیٹ کر رونے لگا، میں نے کہا یار ابن رسول اللہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا مولا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو حکم کر دیجئے۔ کہا سہیل اگر کچھ چادروں کا انتظام کر سکتا ہے۔ اب بھی سید سردار سے برداشت نہیں ہوتا، کہا بھاگ کر گیا، کچھ چادریں لی، بیبیوں میں تقسیم کی۔ ابھی بیبیوں نے چادروں کو سروں پر نہ رکھا تھا، ایک مرتبہ نیزے بلند ہوئے، بیبیوں کے سروں سے دوبارہ چادریں چھین لی گئی ہیں۔ کہا میں روتا ہوا پھر امام کے پاس آیا، میں نے کہا مولا یہ چادریں نہیں دینے دیں گے۔ کہا سہیل کوشش کر، یہ جو سر والے ہیں نا لوگ، ان سے کہیں کہ سروں کو تھوڑا سا فاصلے پہ کر دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ رو کر کہتا ہے میرا مولا ارے کچھ تو نگاہیں تقسیم ہوگی۔ سہیل کہتا ہے میں اس شخص کے پاس آیا جس نے حضرت سید الشہداء کے سر کو اٹھایا ہوا تھا، بڑی میں نے منتیں کی نہیں مانا، میں نے پیسے دینے کی کوشش کی نہیں مانا، اب میں تذبذب کے عالم میں کھڑا ہوں کہ کیا کروں، یہ بات نہیں مان رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر ایک چبوترا ہے، چبوترے پر 4 یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، اپنی جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں، سر سید الشہداء پر مارنا چاہتی ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ پتھر پہنچ نہیں پا رہے، لگ نہیں رہے۔ اب انہوں نے بھی اس کو بلانے کی کوشش کی لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ان میں سے ایک ملعونہ نے اپنے گلے سے ایک نہایت قیمتی ہار نکالا، اس سر والے کو ایک مرتبہ دکھایا، دکھا کر وہیں چبوترے کے نیچے پھینک دیا۔ اب یہ ہار کی لالچ میں سر لے کر چلا ہے۔ کہا میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سر سید الشہداء جیسے ہی نزدیک پہنچا، یہ ملعونہ اپنے ہاتھ میں پتھر لیے بیٹھی تھی، جیسے ہی سر حضرت نزدیک پہنچا انہوں نے ایک مرتبہ پتھر مارنا شروع کیے۔ سہیل کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا، ایک پتھر آ کر میرے مولا کی پیشانی پر لگا، ارے سید کے میرے مولا کے سید الشہداء کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ سہیل کہتا میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تیرے نبی کا صحابی ہو، اگر میری کوئی عزت تیرے پار تیری بارگاہ میں ہے، میں بد دعا کرتا ہوں ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے۔ کہا ابھی زبان سے بد دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ چھجا ہلا، ہل کر زمین پر گرا، چاروں واصل جہنم ہو گئی۔ ابھی یہ منظر دیکھ رہا تھا، ارے بیمار امام ایک مرتبہ ہتھکڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آ کر کہتا ہے سہیل تو ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا، ارے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، ارے سید سجاد کے دل سے ارے میں نے علی اکبر کے کلیجے میں زنا دیکھی، میں نے قاسم کا بدل پامال دیکھا، میں نے اور محمد کے لاشیں دیکھے، میں نے اپنے عباس چچا کے بازوؤں کو قطع دیکھا، ارے علی اصغر کے جنازے کو دیکھا، ارے حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوتی ہوئی دیکھی، ارے میں نے چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا، مگر آل محمد نے برداشت نہیں کی۔